السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، اسلام کا ایک عقیدہ ہے حاضر ناظر۔ ہمارے برصغیر پاک و ہند میں یہ بڑا مارکۃ الآراء مسائل میں چلتا ہے، اللہ حاضر ناظر ہے۔ یہ ایک دینی اصطلاح ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میں جہاں ہوں اللہ میرے ساتھ ہے اور میرے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا۔ جو آسمان سے اترتا ہے، جو آسمان پہ چڑھتا ہے، جو زمین سے نکلتا ہے، جو زمین میں داخل ہوتا ہے، اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ یہ اس کو حاضر ناظر کہتے ہیں۔ یہ اسلام کے جسم کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اسلام کا پلر ہے، اسلام کی روح ہے۔ اگر اس میں کمزوری آ جائے، ضعف آ جائے تو بیماریاں، گناہ یوں ہوتے ہیں جس طرح نشے پہ پانی جاتا ہے۔ اگر اس عقیدے میں کمزوری آ جائے کہ اللہ حاضر ناظر نہیں ہے، اللہ کے دیکھنے کا یقین مدھم پڑ جائے، کمزور پڑ جائے، تو پھر کائنات برائیاں ہی برائیاں ہوتی ہیں۔ انسانوں کو کسی اور بنیاد پہ برائیوں سے روکنا ممکن نہیں ہے۔ پہلی صدی میں جو گناہ ختم ہوئے، اس کا بنیادی وجہ یہ تھی کہ اللہ حاضر ناظر، اللہ دیکھ رہا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کوئی پتا شاخ سے جدا ہو کر زمین تک نہیں آتا مگر اللہ اس کی کلہ بازیاں جانتا ہے، اس کی زمین پہ گرنے کی سمت جانتا ہے، زمین کو اس کے بنائے ہوئے ذروں کی مقدار جانتا ہے، اور ہوائیں ان درخت کے پتوں کے ذرات کو جہاں بکھیرتی ہیں ان جگہ کو جانتا ہے۔ اندھیری رات میں کالے پہاڑوں کے بیچ میں چیونٹی جو چلتی ہے، اس کے پاؤں سے جو ایک آہٹ پیدا ہوتی ہے، رگڑ پیدا ہوتی ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ چیونٹی بولتی ہے تو اللہ اس کے بول کو سنتا ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں حاضر ناظر کہ اللہ دے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا، کہ ذرہ کہتے ہیں سرخ چیونٹی کو۔ چیونٹیوں میں ایک چھوٹی چیونٹی ہوتی ہے ریڈش کلر کی، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ چیونٹی کے ذرے، سرخ چیونٹی کے برابر بھی جو تم عمل کرتے ہو، رد عمل کرتے ہو، اللہ اس کو جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ اس کو حاضر ناظر کہتے ہیں۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں سمع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد، یہ نماز میں رکوع کے بعد کہتے ہیں۔ تو یہ دنیا میں اس کا عقیدے کا کیا مقصد ہے کہ کائنات میں جس مخلوق نے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ نے اس مخلوق کی حمد کو سن لیا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ، قرآن مجید میں آتا ہے کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد بیان نہ کرے۔ اور ہم کہتے ہیں اللہ کتنا سننے والا ہے کہ اللہ نے ہر مخلوق کی حمد سن لی۔ نماز میں ہم سے کوئی غلطی ہوگی، ہم نے تیسری رکعت پہ بیٹھنا تھا، نہیں بیٹھ سکے، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں کمرے میں، پھر ہم نے چوتھی رکعت پہ، تو اب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن ہم نے سجدہ صاحب کیوں کیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ نماز میں کوئی ایسی غلطی ہوگی کہ وضو ٹوٹ گیا، کسی کو نہیں پتہ، تو نماز چھوڑ کیوں دی؟ اس لیے کہ یہ جو عقیدہ ہے نا کہ اللہ حاضر ناظر ہے، یہ پھر کہے گا کہ نماز توڑ دو، تمہاری اس کیفیت کا کسی کو نہیں پتہ، اللہ کو پتہ چل گیا۔ سجدہ صاحب کرو، تو کسی نے پتہ چلا کسی کو کوئی غلطی میرے سے ہوئی؟ کہنے کے نہیں ہوئی، تو کہنے کہ پھر سجدہ صاحب کیوں کیا؟ کہنے کہ اللہ کو پتہ تھا۔ تو یہ عقیدہ جس کا مضبوط ہو جائے، ہزار شیطان مل کر اس کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ اور جس کا یہ اللہ کے حاضر ناظر ہونے کا عقیدہ کمزور ہو جائے، پھر اس کو ہزار ولی بھی مل کر ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہ روح ہے، یہ جان ہے، یہ ست ہے، یہ مغز ہے، یہ نچوڑ ہے، یہ کائنات اسلام کا اصل ہے۔ اسلام کو اگر نچوڑا جائے تو بیچ میں جو رس نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں اللہ حاضر ناظر ہے۔ اس عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے ایک عبادت دی ہے جس کو روزہ کہتے ہیں۔ روزے کی روح یہ ہے کہ اللہ کے حاضر ناظر ہونے والے یقین پکا ہو جائے۔ کلی کی ایک قطرہ اندر کیوں نہیں لے گئے؟ کون جانتا ہے؟ باتھ روم میں نہانے کے لیے گئے، شاور کھولا، ایک گھونٹ نہیں بھر سکتے، کیوں نہیں کیا؟ وہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ حاضر ہے، ناظر ہے، اس عقیدے کی پختگی، تجدید، اس کے لیے روزہ دیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں اس لیے زندگی گزارو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تقوی جس طرح بدن میں سر ہوتا ہے، درخت میں جڑ ہوتی ہے، تقوی کا مقام وہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں قادسیہ فتح ہوا تو کسریٰ کا تاج بھی مال غنیمت میں تھا، تو مسجد نبوی میں لا کے مال غنیمت کا مال ڈھیر کیا جا رہا تھا، اس میں کسریٰ کا تاج نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت عمر نے کہا کسریٰ کیا تاج لے کر خود بھاگ گیا تھا؟ کہنے لگے نہیں۔ کہنے کہ پھر تاج کہاں گیا؟ تو کسی نے کہا کون سی بڑی بات ہے؟ کہنے کہ نہیں، اگر تاج گم ہو گیا تو اس کا مقصد ہے کہ امت کے اندر تقوی گم ہو گیا۔ اتنے میں ایک آدمی آیا، وہ خیمے سے نکلا، اس نے چہرے پہ نقاب لیا ہوا تھا اور کپڑے میں کوئی چیز باندھی ہوئی تھی، اس نے دائیں بائیں دیکھا اور آ کے وہ جو ڈھیر پڑا تھا اس پہ اوپر وہ تاج پھینک کے چلا گیا۔
تو غلام بھاگ کے گئے، اس نے پکڑ کے لایا خیمے سے کہ امیر المومنین بلا رہے ہیں. انہوں نے کہا کیوں؟ کہ انہوں نے پوچھنا ہے کہ تاج کس نے پھینکا. وہ لایا. حضرت عمر کہنے لگے تم نے تاج پھینکا؟ کہنے لگے کیا نام ہے؟ اس نے کہا جس کے لیے پھینکا میرا نام بھی جانتا ہے، میرا چہرہ بھی جانتا ہے، مجھے جانے دو. یہ تقوی ہے. اس کو تقوی کہتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور جس میں یہ حس گم ہو جائے تو پھر اس کو مت پوچھو کہ وہ غلاف بشر میں خلاف بشر ہے. تو روزہ اس احساس کو پیدا کرنے کا نام ہے کہ کیا تقوی میری آنکھوں تک گیا، میرے کانوں تک گیا، میری تجارت تک گیا، میری زراعت تک گیا، میری ملازمت تک گیا، میرے احساسات تک گیا، میری سوچوں تک گیا، میرے رویوں تک گیا، میرے معاملات تک گیا، میرے اندر کے تک گیا. تقوی گیا یا نہیں گیا؟ عبد الملک بن مروان ببر شیر ہے بنو امیہ کا، ٹائٹینک ہے. اگر یہ بادشاہ نہ بنتا تو لوگ کہتے بہت بڑا فقیہ تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ کے پاس کو آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا، عبداللہ بن عمر صحابی ہیں، تو کہتے عبد الملک سے جا کے پوچھو. بنو امیہ کا ٹائٹینک تھا. جب بادشاہ بنا کسی نے کہا تمہارے نام آ گیا، تو قرآن پڑھ رہا تھا. قرآن ہر وقت پڑھتا تھا، قرآن سے مسائل نکلنا، قرآن پڑھ رہا تھا. تو کہنے لگا ھذا فراق بینی و بینک، لو بھائی تیرے میرے راستے جدا ہو گئے، اب میری مجبوری ہے کہ میں تمہیں قرآن کو یعنی ایوان اقتدار میں نہیں لے کے جا سکوں گا. ہم روزے کو کہتے ہیں کہ پانی تک تیرے سے نہیں پیوں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا، لیکن مجبوری ہے میں تمہیں دکان تک نہیں لے کے جا سکتا، میں تمہیں کھیت میں لے کے نہیں جا سکتا، میں تمہیں دفتر میں لے کے نہیں جا سکتا. روزہ چیختا ہے لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ وہاں بھی. تو جس آدمی کا روزہ دکان تک نہیں لے کے جا سکا، وہ روزہ پل صراط تک کیسے لے جائے گا؟ تو ہمارے ہاں سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ روزے کا جو روح تھی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ روح مٹ گئی. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. میں نے اسی جگہ عرض کیا تھا کہ میں نے سائنسدانوں سے پوچھا کہ کبھی کوئی گناہ چھوڑا اس احساس سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، اینڈرائڈ سیٹ ہوتا ہے، راستے میں گزر رہے ہیں، یہاں سے نکلے مسجد سے باہر تک، کیا تقوی سلامت رہا؟ بازار میں تقوی سلامت رہا یا پارا پارا ہو گیا؟ تو جو تقوی بازار تک ساتھ نہیں دے سکا، اس تقوی نے میزان میں نیکیوں کے پلڑوں تک کیسے وزن کرے گا؟ تو پہلی گزارش یہ ہے کہ روزے کے اندر ہم تقوی نامی چیز کو لیں. تقوی مل گیا، کائنات کی روح مل گئی. اور میں نے پھر عرض کرتا ہوں تقوی کسے کہتے ہیں؟ اس لیے گناہ چھوڑنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. نجائز منافع لینا بند کر دیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، غلط تولنا بند کر دیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مقدمے غلط اٹھا لیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. میں کل کی بات ہے، میرے پہ ایک صاحب نے مقدمہ کیا 4 سال پہلے یا 5 سال پہلے. 25 سال سے ہم اکٹھے رہتے ہیں ایک ہی گلی میں. اس کا والد میرا دوست، اس کی بہن میری شاگرد، اس کا اسکول ہے، اس اسکول میں نے جا کے لیکچر دیے. اس نے میرے اوپر کیس کیا کہ پروفیسر صاحب نے میرے مکان پہ قبضہ کیا ہے، مجھے عدالت سے سمن آ گیا. کل جرح تھی، کافی دنوں سے چل رہا تھا، تو مجھے وکیل نے بلایا، کل جرح ہے. میرے زندگی میں پہلا موقع تھا، میں کبھی آج تک عدالتوں میں گیا نہیں. تو میں گیا تو وہ بیٹھا تھا. اس نے کہا جرح ہوگی. میں نے کہا جرح کیا ہوتی ہے؟ کہ انہوں نے ہمارے اوپر دعویٰ کیا ہے، صاحب نے ہمیں سے سوال کریں گے، آپ خاموش ہو کے سوال سنیں گے. تو جس نے میرے اوپر مقدمہ کیا تھا اس کے وکیل نے اس کو کہا آپ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے پڑھا. مدعی نے کہا اب یہ کہو کہ میں جو بولوں گا سچ بولوں گا، اگر جھوٹ بولوں تو اللہ کی میرے اوپر پھٹکار ہو. یہ اس مدعی نے جس میرے اوپر اس نے یہ پڑھا. وکیل نے سوال کیا اس کو کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروفیسر ہے؟ کہنے کہ مجھے نہیں پتہ یہ پروفیسر ہے. یہ پہلا جواب تھا. یعنی اس کی سسٹر میری شاگرد ہے، اس کے سکول میں میرے لیکچر ہوئے. اور عجیب بات ہے کہ جب وہ کورٹ میں آیا تو میں بیٹھا تھا کرسی پر، تو مجھے آ کے ملا کہ پروفیسر صاحب کیا حال ہے، اور میرے اوپر کیس کیا. یعنی اس کو یہ بھی نہیں پتہ. یہ پہلے سوال کا جواب کلمہ پڑھنے کے بعد. یہ ہے تقوی کی کمی کہ آپ جانتے ہیں کہ پروفیسر ہیں؟ کہ مجھے نہیں پتہ. 2 جمعے یہاں پڑھ چکا ہے، کہنے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ایگری میں خطیب ہیں؟ کہ مجھے نہیں پتہ. اچھا مکان جب پروفیسر نے آپ کے مکان پہ قبضہ کیا تو مکان خالی تھا یا بنا ہوا تھا؟ کہنے کہ میں نے بنایا ہوا تھا. تو کتنے سالوں بعد قبضہ کیا؟ کہ 3 سال بعد یہ آئے اور میرے مکان خالی کروا لیا. جب آپ کا مکان بنا ہوا تھا تو آپ کے مکان کے میٹر کے بل، بجلی کے بل، دیگر اس کے وہ کہاں ہیں؟ کہنے کہ وہ پروفیسر صاحب کے نام ہے. مکان اس کا ہے، میٹر میرے نام ہے، قبضہ میں 3 سال بعد کر رہا ہوں. اس نے کہا پھر ایک دفعہ آپ کلمہ پڑھیں. اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں جو بولوں گا سچ بولوں گا، اگر جھوٹ بولوں تو اللہ کے میرے اوپر پھٹکار ہو. یہ کل کی بات ہے.
مجھے ساری رات نیند نہ آئی. حاجی ہے، عمرے ہر سال کرتا ہے، بڑی بڑی محافل کراتا ہے اور دینی مجالس کی صدارت کرتا ہے، اور یہ کلمہ پڑھ کے 3 دفعہ کلمہ پڑھ کے کہ پھٹکارو میرے اوپر گناہ. یہ ہے ہمارا تقویٰ. گھر سے عدالت تک نہیں جا سکا، گھر سے دکان تک نہیں جا سکا. سوالات کرتا گیا ہکا بکا میں. اس نے کہا جب پروفیسر نے آپ کے گھر پہ قبضہ کیا تو کتنے لوگ لائے؟ کہنے کہ مجھے پتہ نہیں، بے شمار لوگ تھے. کہنے کہ جس مکان پہ قبضہ کیا وہ مکان کے کمرے کتنے ہیں؟ کہ کافی سارے کمرے ہیں. کہنے کہ کچھ تعداد تو ہوگی نا، 9 10 100 200 کا کافی سارے کمرے ہیں. کہنے کہ فرش پہ ٹائل لگایا ہوا ہے، یہ پتھر لگایا ہوا ہے؟ کہنے کہ اچھی طرح مجھے یاد نہیں. کہ 3 سال آپ رہے، مکان آپ نے بنایا؟ کہنے کہ میں نے بنایا، مکان بنایا. تو کہنے کہ آپ کا میٹر کس کے نام ہے؟ کہ پروفیسر صاحب کے نام. گیس کا بل کس کے نام، میٹر کس کے نام ہے؟ کہ پروفیسر صاحب کے نام. فون کس کے نام ہے؟ کہ پروفیسر صاحب کے نام. مکان آپ کے بننے سے پہلے وہ میٹر اپنے نام لگوا چکے تھے. یہ ہے تقویٰ کا عالم عدالت میں. اور یہ وہ ہے جو مذہبی اجتماعات کی قیادت کرتا ہے، صدارت کرتا ہے. 3 عمرے 4 عمرے میرے خیال وہ سال میں کرتا ہے. اربوں پتی ہے، کروڑوں پتی نہیں ہے، الحاج ہے. تو یہ میرے سے بیٹھا نہ جائے. میں نے کہا یہ کیا کیا ہو رہا ہے؟ کہنے کہ جب پروفیسر نے آپ کو مکان سے نکالا تھا پھر آپ نے پولیس کو رپورٹ کی تھی؟ کہنے کہ مجھے صحیح طرح یاد نہیں میں نے کی تھی یا نہیں کی تھی. کہنے کہ جب نکالا تھا تو سارا سامان آپ کا اندر تھا یا سامان آپ نے پہلے نکال لیا تھا؟ کہنے کہ سارا سامان اندر پڑا تھا، میرے بچے بھی اندر تھے. کہنے کہ اتنی چیزوں پہ جو قبضہ کیا تو آپ نے یاد بھی نہیں آپ کو، چونکہ رپورٹ کرائی کوئی نہیں تھی پولیس کی، درج کوئی نہیں تھی. کہنے کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے رپورٹ پولیس کو کروائی تھی. کہنے کہ آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں؟ کہنے کہ نہیں، میں روزے میں جھوٹ نہیں بول رہا. جس آدمی کا ماہ رمضان میں تقوی کا یہ عالم ہو، غیر رمضان میں کیا ہوگا؟ یہ صرف میں نے ایک مثال دی. اور اگر ہم دیکھیں تو ہماری آنکھیں مسجد سے باہر غیر متقی ہو جاتی ہیں. اینڈرائڈ سیٹ کے سامنے ہماری سوچیں غیر متقی ہو جاتی ہیں. ہمارے رویوں کو تقوی نے دستک ہی نہیں دی، ہماری سوچوں کو تقوی نے دستک ہی نہیں دی. عام ڈاکٹر کے 3 دن کی میڈیسن لے لیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کھانسی کم ہوگی، لوز موشن کم ہو گئے، ٹمپریچر کم ہو گیا. تو قدرت کا ایک عشرہ مکمل ہو چکا ہے. میڈیسن ہے نا. کتب علیکم الصیام، روزہ ایک کیپسول ہے جو ہم 10 دن ہو گیا، پہلا عشرہ تقریباً مکمل ہونے والا ہے. تو پہلے عشرے کی تکمیل پہ روز 10 تک آنکھوں تک نہیں ہوئی. اور وہی جو ٹائٹینک نے کہا تھا عبد الملک بن مروان نے، ھذا فراق بینی و بینک. روم کے بادشاہ نے گرفتار کر لیا ایک صحابی کو. وہ جانتا تھا کہ جوانوں کی 3 کمزوریاں، شراب شباب کباب. یہ 3 کمزوریاں عربوں کی کمزوریاں زیادہ ہیں، شراب شباب کباب. اس نے کہا اعلیٰ نسل کی شراب کمرے میں رکھو، اعلیٰ نسل کے کباب رکھو. اور بیٹی کو کہا تو بند سنور کے کمرے میں جا، اپنی ذات کی دعوت دینا، شراب کی دعوت دینا، کباب کی دعوت دینا. ان 3 چیزوں میں سے اگر ایک دعوت کو اس نے قبول کر لیا تو پھر یہ پھسل جائے گا. 3 دن تک شراب کباب شباب خلوت مسافر صحابی زور لگاتا تھا. 3 دن کے بعد بادشاہ نے بلایا بیٹی کو. اس نے کہا ایھا الملک این ارسلتنی هو حجر و حدید لا یاکل ولا ینظر. آپ نے کہاں بھیجا؟ وہ کو لوہا تھا یا پتھر تھا، نہ اٹھا نہ پگھلا نہ گرا، نہ اس نے شراب کو دیکھا نہ کباب کو چکھا، نہ میرے اوپر آنکھ ڈالی. وہ کو پتھر تھا. ہم سے اپنی بیٹیاں محفوظ نہیں. چچا بھتیجیوں کے واقعات سن رہے ہوں گے آپ، ماموں بھانجیوں کے واقعات سن رہے ہوں گے آپ، استاد شاگرد کے واقعات سن رہے ہوں گے آپ، پڑوسیوں کے واقعات سن رہے ہوں گے. میں جانتا ہوں کہ یہ میری عزت ہے، میری خالہ کی بیٹی ہے، میری پھوپھو کی بیٹی ہے، میرے ماموں کی بیٹی ہے. کتنا قریبی رشتہ ہے، کتنے رشتے یہ پلوٹ ہو گیا. تو روٹ کاز کیا ہے؟ اللہ کے حاضر ناظر ہونے کا تصور مدھم ہوگی. جیسے چراغ جلتے ہیں راتوں کو گاؤں میں، یہ چراغ اگر مدھم ہو گیا تو نمازیں بیکار، روزے بیکار، حج بیکار، تسبیح بیکار. کیونکہ یہ جو ہے ایسے جیسے باڈی میں روح ہوتی ہے، روح نکل گئی تو پھر کسی جسم کے عضو کا علاج نہیں ہوگا. تو ماہ رمضان میں روز کی بنیاد پر افطاری کے قریب اپنا مفت سے احتساب کریں میں اور آپ کہ تقویٰ کا کچھ مقدار ہوا، 4 قدم تقویٰ چلا، یا دکان ویسے ہی ہے، تجارت ویسے ہی ہے، سوچیں ویسے ہی ہیں، معمولات ویسے ہی ہے، کھانا پینا ویسے ہی ہے. اگر نہیں ہے تو پھر مسوا بھوکا پیاسا رہنے کا کیا ملا؟
من صام رمضان ایمان و احتسابا، بخاری مسلم کی روایت ہے، جس نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کی کیفیت کے ساتھ۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ احتساب کسے کہتے ہیں؟ کہ کوئی جڑی بوٹی میرے اسلام کے پودے کی جڑ میں اگے نا، کوئی سنڈی اسلام کی شاخ پہ آئے نا۔ ان دو کیفیات کے ساتھ جو روزہ رکھتا ہے، بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، من صام رمضان ایمان و احتساب غفر لہ ما من ذنبہ، اس کے سارے گناہ معاف کر دی جائیں گے جو روزہ رکھے گا اس احساس کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میری افطاری کا مال کہاں سے آتا ہے، حرام یا حلال؟ ایک تو میری گزارش یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کے کورس پر، یہ کورس کا مہینہ ہے، اسی مہینے کی کمائی ہم نے سارا سال کھانی ہے۔ جیسے سیزن ہوتا ہے نا، درزیوں کا سیزن ہے، غلہ منڈی والوں کا سیزن ہے، برف والوں کا سیزن ہے، کپڑے والوں کا سیزن ہے۔ مومن کے 11 مہینے کی کمائی کا سیزن تقویٰ ہوتا ہے، وہ رمضان ہے۔ ایام معدودات، تھوڑے، اس لیے جتنے فضائل روزے کو سنائے گئے ہیں کسی کے نہیں۔ حالانکہ رمضان میں 4 پھول کھلتے ہیں جو کسی باقی مہینے میں وہ 4 نیکیاں ہوتی نہیں۔ اعتکاف رمضان میں ہوتا ہے، لیلۃ القدر رمضان میں ہوتی ہے، تراویح رمضان میں ہوتی ہے، روزہ رمضان میں ہوتا ہے۔ لیکن جو فضائل رمضان میں روزے کو سنائے گئے، متفق علیہ روایت ہے، بخاری مسلم میں آتی ہے کہ ایک جنت کا دروازہ ہے ہی روزے داروں کے لیے، اور رضوان پکارے گا این الصائمون این الصائمون، روزہ دار کہاں ہیں، آجو 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 ادھر آجو، وی آئی پی آپ کے دروازے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، وہ بھی بخاری مسلم کی ہے، کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول جاتے ہیں تاکہ نیکی کرنا آسان ہو، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تاکہ گناہ کرنے مشکل ہو، وسلسلۃ شیاطین، اور سرکش شیاطین قید ہو جاتے ہیں تاکہ میرا بندہ تقویٰ کی متاع سمیٹ سکے۔ یہ مومن کا سیزن ہے۔ کسی کا قول ہے مرنے والے مرنے کے بعد قبر میں ان سے پوچھا جائے کہ کسی چیز کی خواہش ہے، اگر مرنے والوں سے مرنے کے بعد قبر میں ان سے پوچھنے ممکن ہو سکے کہ کوئی خواہش ہے تو وہ رمضان کا ایک دن مانگیں گے کہ کاش رمضان کا ایک دن مل جاتا تو تمہارے کام بن جاتے۔ ایک دن میں جو نیکیوں کی جل تھل ہوتی ہے، برکھا رت پرستی ہے، ساون بھادو کی ہوائیں چلتی ہیں، مت پوچھیں۔ شگوفوں کا مہینہ ہے، موسم بہار ہے۔ دوسری نیکی جو ماہ رمضان میں کریں، میں نے کہا تھا ماہ رمضان کے کئی نام ہیں، جس چیز کی عظمت زیادہ اس کے نام کئی ہوتے ہیں۔ اللہ کے کئی نام ہیں، قرآن کے کئی نام ہیں، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام ہیں، رمضان کے بھی کئی نام ہیں۔ عربوں میں 12 مہینوں میں کسی مہینے کے نام اتنے نہیں ہیں جتنے ماہ رمضان کے ہیں۔ شہر الصبر، شہر التقوی، شہر الغفران، شہر المواسات، شہر المبارکہ، شہر اللہ، اس طرح کے کئی نام ہیں۔ اس میں ایک ہی ہے کہ اس مہینے میں سخی بنے، یہ مہینہ سخی بننے کا ہے۔ اسلام کے پودے پہ لگے ہوئے پھلوں میں سب سے خوبصورت پھول سخاوت ہے۔ یہ دیر تک خوشبو دیتا ہے اور دور تک خوشبو دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا شیطان سے، سب سے زیادہ تمہیں محبوب کون ہے؟ کہنے کہ بخیل عابد ہو، نیک لیکن کنجوس ہو۔ مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو بخیل ہو اور نیک ہو، کیونکہ اس کے دوزخ میں جانے کے لیے بخل ہی کافی ہے۔ کہ سب سے زیادہ تمہیں خوف کس سے آتا ہے؟ کہ فاسق سخی سے ہو، نافرمان لیکن ہو سخی۔ یہ مہینہ سخی بننے کا ہے۔ سخاوت اللہ کی صفت ہے۔ حدیث میں آتا ہے میں سخی ہوں اور میں سخاوت کو پسند کرتا ہوں۔ آنکھوں کے لیے ایک رنگ کافی نہیں تھا، کتنے رنگ بنائے، یہ سخاوت کی نشانی ہے۔ زبان کے لیے ایک ذائقہ تھوڑا سا، کتنے ذائقے بنائے، یہ سخاوت کی نشانی ہے۔ کانوں کے لیے پرندوں کی ایک بانسری کافی نہیں تھی، کتنی بانسری بنائے۔ جسم کے لیے ایک موسم کافی نہیں تھا، کتنے موسم بنائے۔ ناک کے لیے ایک پھول کافی نہیں تھا، کتنی خوشبوئیں بنائیں۔ سبزی ایک کافی تھی، مشروب ایک کافی تھا، گوشت ایک کافی تھا، لیکن ایک انبار لگا دیا، پھل گر نہیں سکتے، سبزیاں گر نہیں سکتے، گوشت گر نہیں سکتے۔ یہ اللہ کی سخاوت کا دسترخوان ہے۔ اللہ سخی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، سامری نے جن لوگوں کو بہکایا اور بچھڑے کی پوجا پہ آمادہ کیا، آپ نے کہا قتل کرو، لیکن وہی ہے جبریل علیہ السلام کی کہ سامری کو قتل نہ کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے سامری کی وجہ سے سب لوگ قتل کیے جا رہے ہیں،
موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طور سینہ پہ بلایا وہاں آ جاؤ احکام لو۔ ان کے جانے کے بعد سامری جادوگر نے ایک بچڑا بنا کر کہا یہ تمہارا معبود ہے، موسیٰ علیہ السلام دے گئے، اور پوری قوم جھک گئی، شرک کرنے لگی۔ تو اللہ نے کہا جنہوں نے سجدہ کیا قتل کرو، تو سارے گرفتار ہو گئے۔ ان گرفتار ہونے والوں میں سامری بھی تھا، جس کی تحریک پر لوگوں نے بچڑا کی گوسالہ پرستی کی تھی۔ جبریل نے آ کے کہا اللہ کہتے ہیں میں سفارشی ہوں، سامری کو قتل نہ کرنا، ظالم سخی بڑا ہے۔ سخی مر کے زندہ رہتا ہے، کنجوس زندہ ہو کے مر جاتا ہے۔ اور سخاوت سیکھنا مشکل ترین کام ہے۔ رمضان میں صحابہ کہتے ہیں ہر نبی سخی ہوتا ہے۔ جبریل علیہ السلام آئے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کہ آپ جانتے ہیں اللہ نے آپ کو خلیل کیوں بنایا؟ ہر نبی کا نام ہے نا، ذبیح اللہ، صفی اللہ، کلیم اللہ، خلیل اللہ، مسیح اللہ، آپ اللہ کے خلیل ہیں۔ اللہ نے آپ کے دل میں سخاوت کے دریاب دیکھے ہیں، آپ سخی بڑھیں۔ کھانا کھاتے نہیں تھے، مہمان کو تلاش کرتے تھے، کوئی مہمان آ جائے تو کھانا کھا لے۔ تمام نبی سخی ہوتے تھے۔ بخیل کی اللہ سے بنتی نہیں ہے، کیونکہ بخیل اللہ پہ بدگمان ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندوں کو دو میں دوں گا، وہ کہتا ہے میں نے دے دیا، تو نے دینا کوئی نہیں۔ یعنی جتنی بدگمانی اللہ کے وعدوں پر بخیل کو ہوتی ہے کسی کو نہیں ہوتی۔ اللہ کہتا ہے اسپینڈ اینڈ گاڈ ول سینڈ، انفق انفق علیک، بخاری کی روایت ہے، خرچ کر دوں گا۔ یہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے تو نے خرچ کروا لینا، دینا کوئی نہیں۔ اللہ نے جنت عدن کو بنایا اپنے ہاتھ سے کہ تیرے اندر بخیل داخل نہیں کروں گا۔ جنت میں ایک وادی ہے، وہ ہے ہی سخیوں کی، اور جبریل خاص طور پر جنتیوں کو کہیں گے آؤ سخیوں کی وادی دیکھو۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ زمین کہتی ہے یا اللہ جس مالدار سے دنیا میں لوگ فائدہ نہ لے سکے، میرے زمین کے اوپر جو لوگوں کو فائدہ نہیں دے سکا، زمین کے اندر جانے کے بعد اس کو فائدہ میں نے کوئی نہیں دینا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی سخی تھے، کبھی لا نہیں گئے۔ 90,000 درہم آیا آپ کے پاس ایک جگہ پہ، آپ نے صفوں پہ پھیلا دیا کہ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ۔ 90,000 خرچ کر کے ایک آدمی آیا یا رسول اللہ مجھے کچھ دیں، پھر میں تقسیم کر چکا کہ مجھے کچھ تو دیں۔ پھر میں فلاں دکان پہ چلا جا اور میرے نام کا قرض لے لے۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی جب ہے ہی نہیں؟ تو ایک بیٹھے تھے انصاری صاحب، یہ کہا یا رسول اللہ عمر کی بات چھوڑیں، دیں اللہ آپ کو دے گا۔ آپ نے کہا یہ ٹھیک کہہ رہے، دیں اللہ آپ کو دے گا۔ آپ نے کہا سخاوت ایک درخت ہے جو جنت میں اگتا ہے، اس کی شاخیں دنیا میں ہیں، اور بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اس شاخوں کو پکڑا ہوا ہے۔ سخی کے لیے امیر ہونا ضروری کوئی نہیں، دل کا بڑا ہونا ضروری ہے۔ سخاوت روپے کی بھی ہو سکتی ہے، 1000 کی بھی ہو سکتی ہے، 10,000، یہ سیکھنی پڑتی ہے۔ ایک درخت ہے جس کی جڑ جنت میں ہے اور شاخیں، اور بخل ایک درخت ہے جس کی جڑ دوزخ میں اور شاخیں دنیا میں۔ آپ نے کہا سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، اور دوزخ سے دور ہے، بخاری کی روایت ہے۔ اور بخیل اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور اور دوزخ کے قریب ہے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے میرا ہم سفر دو، فاسق و سخی ہو وہ دینا، عابد و کنجوس ہو وہ نہ دینا۔ عرب شراب کو پسند کرتے تھے، اور کہتے شراب کی بڑی وجہ یہ ہے کہ نشے میں آ کر پتہ نہیں چلتا اور آدمی دونوں ہاتھوں سے سخاوت کر دیتا ہے، اس لیے شراب کو پسند کرتے تھے۔ یعنی شراب کی پسندیدگی کی وجہ سخاوت تھی کہ پتہ نہیں چلتا، 1,00,000 دیے 2,00,000 دیے، دیتے جاؤ دیتے جاؤ، چونکہ آدمی گم، تو اس کے لیے اس کو بنت الکرم کہتے تھے، کرم کی بیٹی ہے، اس کے کرنے کے بعد آدمی سخی ہو جاتا ہے۔ آپ فرمایا میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے میری بیویوں میں سے مجھے وہ ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ تو 9 بیویاں زندہ تھی جب آپ کی وفات ہوئی، تو ازواج مطہرات پھر اپنے ہاتھوں کو مناپا کرتی تھی، خوشی تھی کہ جلدی ملیں گی اللہ سے جا کر۔ ایسے آتا ہوں 20 ہجری کو سیدہ زینب بنت جہش کا انتقال ہوا، آپ کی بیوی تھی، تو انہوں نے کہا ان کے ہاتھ تو چھوٹے تھے۔ حدیث کا مفہوم یہ تھا کہ میرے بعد میری بیویوں میں سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ انہوں نے اس حدیث کا ظاہری مفہوم لیا کہ یہ ہاتھ ہیں، اور سیدہ زینب کے ہاتھ چھوٹے تھے۔ حضرت عمر اپنے زمانے خلافت میں 3,25,00,000 درہم سیدہ زینب بنت جہش کو وظیفہ دیتے تھے،
ازواج مطہرات کے وظیفہ لگائے ہوتے تھے۔ جب 20 ہجری کو ان کا انتقال اور حضرت عمر نے ان کا جنازہ پڑھایا تو ازواج مطہرات کو پتہ چلا کہ اس سے ہاتھ کی لمبائی نہیں تھی، سخاوت مقصود تھی، سخی بے تھی، ام المساکین، مسکینوں کی ماں۔ تو سخاوت کے لیے دل مانگنا چاہیے، یہ مہینہ سخی بننے کے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب سخی تھے، ماہ رمضان میں تیز ہواؤں کی طرح ہو جاتے تھے۔ یہ جو کہتے ہیں افطاریاں کرو اور غریبوں کو دو اور مسکینوں کو دو اور فقیروں کو دو، اس لیے کہا گیا تاکہ کنجوس پہ کوئی رنگ چڑھتا نہیں، جس طرح پتھر پہ کوئی بیج اگتا نہیں، کنجوس پہ کوئی نیکی دیر تک جڑیں پھیلا نہیں سکتی۔ کنجوسی ایک صفت ہے۔ سخاوت کے 3 درجات ہیں، سب سے ادنا درجہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ نہ دینا واحد گناہ ہے جس کا عذاب حساب سے قبل ہوگا، باقی ہر گناہ کا قیامت والدین عذاب حساب کے بعد ہوگا۔ لیکن جس نے زکوٰۃ روکی، ابھی کھڑا ہوگا وہاں تو سانپ آ کے گلے میں لٹک جائے گا، سکیل اور میزان پر جانے سے پہلے عذاب شروع ہو جائے گا زکوٰۃ نہ دینے والے کو۔ کتنی بچیاں عزت بیچنے پہ مجبور ہوئیں زکوٰۃ نہ دینے والوں کی وجہ سے، کتنی حوا زادیاں اپنے وجود کو بیچ بیٹھی صرف اس لیے کہ زکوٰۃ دینے والوں نے زکوٰۃ نہ دی۔ اللہ نے اتنا دیا کہ بچتا ہوا تھا۔ حدیث میں آتا ہے ماضی کی قوموں کے برباد ہونے کی بڑی وجہ بخل تھا۔ کالے رنگ پہ رنگ کوئی نہیں چڑھتا، بخیل کسی نیکی کی گہرائی نہیں لے سکتا۔ حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا سید کون ہے؟ کہنا سخی آدمی کو سید کہتے ہیں، سید ذات تھوڑی ہے۔ عبداللہ بن جعفر طیار کے بیٹے تھے، سخی تھے۔ ایک دن ایک باغ سے گزرے تو ایک حبشی کھانا کھا رہا تھا، مزدور تھا، باغ کا مالی تھا۔ اس نے ابھی اپنا وہ پونا کھولا جس میں روٹیاں ہوتی ہیں، مزدوروں کے گھروں سے آتی ہیں، اتنے میں ایک کتا باغ کے اندر آ گیا کسی شگاف سے نکل کر۔ اس نے آ کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، منہ پھیلانے لگا جس سے کہہ رہا تھا کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ انہوں نے ایک روٹی پوری اٹھا کے اس کو دی، پھینک دی، اور 3 روٹیاں تھیں۔ دوسری روٹی کا لقمہ توڑا تو اس نے آنے بعد میں کھا کے پھر دیکھنے لگ گیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اس نے دوسری روٹی پھینک دی، اس نے آنے بعد میں کھا لی اور پھر دیکھنے لگ گیا۔ اس نے تیسری روٹی پھینک کے پونے کو جھاڑا، کندھے پہ رکھا، کئی پکڑی اور پھر باغ کی گوڑی شروع کر دی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کہنے لگے کہ یہ کون آدمی ہے؟ اس کو جا کے ملے کہ کون ہو؟ کہ میں مالی ہوں۔ کہ یہ کتا کون سا تھا؟ کہنے کو اجنبی کتا تھا، میں نے کبھی دیکھا نہیں، باغ میں آیا، بھوکا تھا، میں نے 3 روٹیاں اس کو کھلا دی۔ کہنے کہ مالک ہو یا ملازم؟ کہنے کہ ملازم ہوں۔ کہنے کہ مالک کون ہے؟ کہ فلاں۔ اسے جا کے ملے، مجھے جانتے ہو میں اہل بیت کا شخص ہوں، جعفر کا بیٹا ہوں، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ۔ کہ ہاں، بڑا ملا خوش ہو کے، یہ ملازم مجھے دے دو، کہ جی اس کی وجہ سے میرے باغ میں برکت ہوتی ہے۔ اس باغ والے نے کہا اس مالی کو میں نہیں دے سکتا، اس کی وجہ سے میرے باغ میں برکت ہوتی ہے، یہ بغیر موسموں کے بارشیں برسوا لیتا ہے، اس کو میں نہیں دے سکتا۔ کہ نہیں مجھے دے دو۔ اس نے کہا آپ اہل بیت کے آدمی اور لے لو۔ کہنے کہ باغ کتنے کا ہے؟ کہ باغ کتنے کا؟ باغ بھی مجھے دے دو۔ باغ بھی خرید لیا۔ اس کو جا کے کہنے لگے لو تیری سخاوت کام آئی، باغ بھی تمہیں مبارک اور آزادی بھی مبارک۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کو عذاب آتا ہے، خوف، اللہ کو دکھ ہوتا ہے سخی کو عذاب دیتے ہوئے۔ جنگ یرموک میں ایک صحابی پانی پلانے کے لیے گیا، اپنی جنگ تھی، اپنے کزن کو عیاش بن ربیعہ رضی اللہ صحابی ہیں، تو وہ زخمی تھے۔ انہوں نے کہا پانی، موت کے وقت پانی کی طلب شدید ہوتی ہے۔ انہوں نے ایسے پانی اونڈیلا اور ٹک ٹک کی آوازیں، ساتھ ایک اور قیدی تھا، زخمی تھا، اس نے کہا پانی۔ انہوں نے دھکا دے کے کہا پہلے اس کو دو۔ اس کے پاس گئے تو ایک اور زخمی، اس نے کہا پانی، اس کو دو۔ اس کے پاس لے کے گئے، وہ شہید، دوسرا شہید، پہلے کے پاس وہ بھی شہید۔ شہادتیں ہوگی، یہاں ولیمے پہ حال دیکھیں۔ یہ میدان جنگ میں جان نکل رہی ہے لیکن سخاوت کا پھول کو ملا نہیں رہا۔ ہمارے ہاتھ تنگ ہو گئے، تو حدیث کا وعدہ انفق انفق، خرچ کر تو دوں۔ ایک آدمی مہمان بیٹھا دسترخوان پہ کھانا کھا رہا ہے، تو اس کا برتن خالی ہوگا تو میزبان کچھ ڈالے گا، اور اگر گلاس لبالب بھرا پڑا ہے، پلیٹ لبالب بھری پڑی تو کیسے ڈالے گا؟ اللہ کہتا ہے دو تو دوں، تو کیسے دے؟ ہمارے اوپر جو پریشانی اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ ہمارا ہاتھ سخاوت سے محروم ہو گیا۔ حاتم طائی کو جانتے ہیں، ہمارے پردادا کو کوئی نہیں جانتا۔
ہمارا وہاں ایک دربار ہے جہاں میں گاؤں میں رہتا ہوں، ہم گدی نشین ہیں، تو ہمارے دربار کے اندر ہمارے جو خاندان ہے قبریں دربار کے اندر ہوتی ہیں، احاطہ بنا ہوا ہے، وہاں گدی نشینوں کی قبریں ہوتی ہیں، تو ہماری بھی قبریں وہاں بنتی ہیں۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا دادا کی قبر کہاں ہے؟ لمیٹڈ سی قبریں ہیں، چند قبریں ہیں، تو مجھے کلیئر نہ ہو سکا کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، لیکن حاتم طائی کا پتہ ہے، چوتھی پشت کا نام نہیں آتا، حاتم طائی کہاں کھڑا ہے؟ اللہ کے محبوب کے زمانے سے پہلے۔ سخاوت نے حاتم کے تذکروں پہ گرد و غبار نہیں آنے دی، سورج ڈوب جاتا سخی نہیں مرتا۔ تو یہ مہینہ سخاوت کا ہے، اپنے مزاج کو تکلف کے شہر المواسات کہتے ہیں، خیر خائی کا مہینہ، اپنے ہاتھوں کو کشادہ کریں، مزاج یہ مانگنا پڑتا ہے، ورنہ طبعاً آدمی کنجوس ہوتا ہے۔ شہی کہتے ہیں جو خود بھی نہ کھا سکے، اور بخیل کہتے ہیں جو دوسرے کو نہ دے سکے، ہم شہی کے مقام پہ آ گئے ہیں۔ ادنا درجہ یہ ہے سخاوت کا کہ زکوٰۃ دو، اس سے ادنا اس سے کم سخی کوئی نہیں۔ درمیانہ یہ ہے کہ اپنی ضروریات پوری کرو اور گرد و پیش کی ضروریات کو دیکھو۔ شیر کسی ہرن کو شکار کرتا ہے تو دھاڑتا ہے، یہ دھاڑنا اپنے قبیلے کو آواز دینی ہوتی ہے۔ تو جنگل کا شیر، موذی شیر، درندہ شیر، وہ اپنے قبیلے کو بلاتا ہے اور ہم اپنے قبیلے سے چھین لیتے ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم، سخی کے مقدر میں فاقہ نہیں ہے، اور کنجوس کے مقدر میں فراخی نہیں ہے۔ سخی نبی کی امت، سخی رب کی امت، سخی صحابہ، ان کی امت اگر کنجوس بنے، یہ مہینہ سخاوت کا ہے، شہر المواسات۔ درمیانہ درجہ یہ ہے کہ اپنا بھی خیال رکھو اور گرد و پیش سے بے نیاز نہ رہو، پتھر نہیں ہو کہ دائیں بائیں کو دیکھو، میری خالہ، میری پھوپھو، میرا چاچا، میری بھانجی، میری بھتیجی، ان کے بھی روٹی پانی کا رکھو خیال۔ اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنی ضروریات کو پاؤں کے نیچے رکھ کر دوسروں کا خیال رکھو۔ بکرے کی سری 7 گھروں میں گھوم کے پہلے گھر میں آ گئی۔ ایک آدمی نے بکرا ذبح کیا کہ فلاں صحابی بڑا غریب ہے، اس کے گھر میں گیا، بکرے کی سری، اس نے کہا جی یہ سری فلاں نے بھیجی ہے۔ اس میں بیوی نے کہا کہ ہم سے غریب وہ ہے، تو انہوں نے اگلے گھر بھیج دی۔ انہوں نے کہا ہم سے غریب وہ ہے، اگلے گھر، حتیٰ کہ 6 گھروں میں گھومتے گھومتے چھٹے گھر نے کہا ہم سے غریب وہ ہے، تو پہلے گھر میں آ گئی جس گھر نے دی تھی۔ رات کو چراغ بجھا کر مہمان نوازی کی جا رہی۔ حاتم سے کسی نے پوچھا کہ بھی آپ نے سے بڑا کوئی سخی دیکھا؟ کہنے کہ ایک سخی دیکھا، بدو تھا، میں کہیں سفر میں تھا، راستہ بھول گیا، بارش ہوئی اور جی بھر کی ہوئی، سفر کے قابل نہ رہا، ایک جگہ مجھے دھواں دکھائی دیا جنگل میں، تو مجھے گمان گزرا کہ یہاں کوئی آبادی ہے، تو گیا تو ایک میاں بیوی اپنے خیمے میں کھانا پکا رہے تھے، تو میں نے جا کے دستک دی، اس دور کا سلام کیا، اور میں نے کہا مسافر ہوں، کیا آم چاہیے تو آم چاہیے۔ انہوں نے کہا خیمہ ہے کہاں، گاڑ لو، تو میں نے خیمہ گاڑ لیا۔ تھوڑی دیر بعد بیچ بارش برستی ہوئی، تھوڑی دیر بعد وہ آدمی آیا، اس نے آ کے بکری پوری ذبح کر کے آگے رکھی، بکری پوری ذبح کر کے آگے، جنگل میں بکری رکھتی آگے۔ اب سردی ہو اور سفر کی ہو تو بھوک خاصی ہو، تو پھر سخی آدمی کھا بھی سکتا ہے، کنجوس ظالم کھا بھی نہیں سکتا۔ کنجوس کی بڑی سزا یہ ہے کہ کھل کے کھا بھی نہیں سکتا، کہ اس کو مستقبل کے اندیشے ڈنگ مارتے ہیں کہ کل یہ آ گیا تو کیا بنے گا۔ کنجوس کو کوئی اور نقصان نہ ہو، یہی نقصان ہے کہ جی بھر کے اللہ کا شکر ہے کھا نہیں سکتا۔ مستقبل کے وہمیں، اندیشے، وسوسے اس کو نہ قسطوں مارتے رہتے ہیں، تو سخی کھاتا ہے، کھلاتا ہے۔ امام شافعی ایک دسترخوان پہ گیا، جی بھر کے کھایا، کہنے لگے قریشی لگتے ہو، چونکہ قریشی کھاتے بھی خوب ہیں، کھلاتے بھی خوب ہیں۔ فرزدق شعر کہتا ہے اگر اتحیات میں یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد، اگر اس میں لا نہ ہوتا تو میرا نبی کبھی لا کہتا ہی نہیں، اللہ نے کہ نبی نے کبھی لا کہا ہی نہیں کسی کو، میرے نام پہ قرض لے لو۔ فرزدق کہتا ہے اتحیات میں چونکہ اللہ نے لا کہہ دیا تو لا کہا، ورنہ میرے نبی کی زبان سے کبھی لا نکلا ہی نہیں۔ تو کہنے لگے اس نے آ کے بکری رکھی، تو میں نہ واقف نہ پہچان، اجنبی آدمی، جنگل کے بیچ میں، ضروریات کی کمی، برستی بارش، رات کا موسم، ٹھنڈا وقت، اس میں یہ اہتمام کرنا، پورا بکرا ذبح کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔
تو کہنے کہ میں نے کھانا وانا کھایا، تو میں نے کہا اب تعریف تو کروں، چونکہ تعریف کرنے سے نفسیاتی تھکن دور ہو جاتی ہے میزبانوں کی، لیکن عرب کے بدو تکلف سے ماورا ہوتے ہیں، جھوٹی تعریف پسند بھی نہیں کرتے، تصنع تکلف تسجن میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور میں نے کہا کم از کم 2 بول تو بول دوں کہ انہوں نے سردی میں بارش کے بیچ میں میاں بیوی نے بکرا ذبح کر کے اہتمام کیا، کوئی واقف نہیں۔ تو میں نے اس میں کلیجی بھی تھی ذبح شد، میں نے کہا کلیجی بڑی اچھی ہے، بدو کو میں نے کہا کلیجی بڑی اچھی ہے۔ یہ کہہ کہ میں نے اس کو برتن دے دیا، میں لیٹا تو آدھی رات کا وقت گزرا، ٹھک 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 میرے کپڑے کے خیمے کے اوپر آوازیں، بارش ہو رہی تھی۔ تو میں نے کھولا تو اس نے نا بڑا ٹرے، اس کے اندر کلیجیاں ہی کلیجیاں۔ اس نے دیکھا کہ میرے مہمان کو کلیجی اچھی لگی، اور کلیجی تو جانور میں ایک ہی نکلتی ہے، اس نے کو 15-20 بکرے ذبح کر کے کلیجیاں نکال کے وہ بھون کے لا کے رکھ دی۔ یہ کافر تھا جس پہ مسلمان سبحان اللہ کہہ رہا ہے، یہ وہ نہیں تھا جس کو اسلام کی شمع پہنچی تھی، قرآن کی تعلیمات پہنچی تھی، نبی رحمت کے ارشادات پہنچے تھے، وہ نہیں تھا۔ ڈارک ایج کا، زمانہ جاہلیت کا، پورا بھرا ہوا تھال کلیجیوں کا، چونکہ وہ جان گیا کہ مہمان کا کسی چیز کو تعریف کرنا سوال کا مترادف ہے۔ آپ جب کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو دراصل وہ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں ہم نا، تو یہ کہ مہذب طریقہ ہے تعریف کر دو، تو وہ اس نے سمجھا کہ مہمان سوال سے بچنا چاہ رہا تھا، مزید کلیجی مانگتا تھا، تو اس نے تعریف کر دی۔ اب میں نے کلیجیاں کھائیں تو میں نے کہا یقیناً ہر جانور سے کلیجی ایک ہی نکلی ہوگی۔ اب اگر میں نے تعریف نہ کی تو وہ کہے گا مہمان کو پسند نہیں، اور تعریف کروں گا تو اس نے کوئی ریوڑ میں جانور ہی نہیں چھوڑنا۔ تو اس نے مجھے کھاتے ہوئے کہا میرے ریوڑ میں جانور کوئی نہیں، مہربانی کرنا اسی پہ گزارا کرنا۔ میں نے سارے جانور ذبح کر دیے، سارے جتنا ریوڑ تھا۔ اب بدوؤں کی کل کائنات جنگل میں اور کیا ہوتی ہے، نہ دکان ہوتی ہے نہ زمین ہوتی ہے، ریوڑ ہوئے بچے، اس میں اولاد ہوئی، ذبح کیے، شہر دیا، سارا ذبح کر۔ صبح اٹھا میں نے دیکھا تو سارا ریوڑ ذبح ہوا پڑتا، ایک بکری نہیں تھی، اور یہ اجنبی آدمی تھا۔ آج کتنا روزہ ہے؟ کسی نے افطاری کا کہا ہی نہیں آج تک، اندازہ کرو 9 روزے گزر کے، میاں نیس صاحب اندازہ کرو کیا بنے گا اس قوم کا۔ پورے 9 روزے گزر گئے، بھول کے فون نہیں ہے، مسئلے پوچھتے ہیں آنکھ میں نمک یہ سرما ڈالنا ہے، لیکن کوئی نہیں کہتا، ظلم ہے، اندھیرا ہے۔ تو کہنے کہ میں نے دیکھا ریوڑ دیکھا، ریوڑ میں کو 20-30 جتنی بکریاں تھیں، میں نے اس ریوڑ کے اندازے سے دگنا مالیت کے پیسے تھیلی میں ڈال کے رکھ کے چلا گیا۔ حاتم تھا کہ اگر 10,000 کی بکریاں تھیں مثال دے رہا ہوں تو 20,000 رکھ دی، چلا گیا۔ مجھے یہ تھا کہ جلدی سفر مکمل کروں کہ موسم پھر ابر آلود نہ ہو جائے۔ تو عصر کے لگ بھگ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی آدمی پیچھے تیز جانور پہ، اونٹ پہ بھگاتا ہوا آ رہا ہے اور مجھے اشارہ کر رہا ہے دور سے۔ تو میں رک گیا، تو میں نے دیکھا میرا میزبان تھا جس کے یہاں میں نے رات گزاری تھی۔ میں نے کہا خیریت ہوئی؟ اس نے کہا آپ مسافر تھے، آپ کو جب آپ نے اپنا خیمہ اکھیڑا تھا، جانا تھا، تو اپنی چیزیں تو رکھتے، یہ آپ تھیلی بھول گئے تھے، یہ آپ تھیلی وہاں بھول کے آ گئے۔ تو اس تھیلی میں ریوڑ کی بکریوں کی دگنی قیمت رکھ کے، میں تو شعوری طور پر رکھ کے آیا تھا، تو آپ چیزیں تو سنبھال کے لے جایا کریں۔ تو میں نے اس کو کہا سچی بات یہ ہے کہ میں نے جان بوجھ کے رکھی تھی، بھولا نہیں تھا۔ کہ کیوں؟ کہ تم نے ایک اجنبی مسافر کے اکرام کی خاطر ساری اپنا جمع پونجی ذبح کر دی۔ تو اس نے کہا چلو خیر ہے، ہم پھر اپنا گزارا کر لیں گے جنگل ونگل میں، تو تم مسافر ہو، راستے میں تمہیں ضرورت پڑے گی، لے جاؤ۔ میں نے کہا نہیں میرے پاس ہے۔ اس نے کہا لے جاؤ لے جاؤ۔ اس نے خنجر نکالا، اس نے کہا ہم مہمان نوازی بیچا نہیں کرتے۔ جو اس کے پاس نیزہ تھا اس نے کہا نیزہ میں سینے کے آر پار کر دوں گا، اب ہم مہمان نوازی بیچا نہیں کرتے، پیسے پکڑو اپنے گھر راستہ لو۔ کہنے کہ یہ بدو میرے سے بھی بڑا سخی تھا، یہ عام بدو تھا۔ اس مہینے میں دوسرا کام سیکھیں سخاوت کا، اللہ سے مانگیں۔ کہنے کہ ایک دفعہ میں ایک جنگل سے گزرا تو ایک عورت بیٹھی تھی، تو میں نے کہا بی بی مسافر ہوں، کھانا چاہیے۔ اس نے کہا بسم اللہ کھا لو۔ اس نے میرے لیے کھانا پکایا، جتنے میں اس کا شوہر آ گیا جنگل میں۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ اس کی بیوی نے کہا مسافر تھا۔ اس نے کہا یہ کوئی ہوٹل کھلا ہوا ہے، دونوں ہاتھوں سے لٹاتی رہتی ہے، تمہیں پتہ نہیں پیسے کہاں سے آتے ہیں۔ اس نے بڑا ڈانٹا، کہنے کہ میں یہ ساری باتیں سن رہا تھا اس کی، مجھے خوف ہے کہ یہ میرے اوپر نہ ریڈ کر دے۔
اللہ اللہ کر کے رات گزری، اگلے دن گیا تو شام پھر ہو گئی۔ تو ایک جگہ میاں بیوی اور خیمہ لگا کے بیٹھے تھے، میں یہ پھر سفر نہ کر سکا تو میں نے کہا کھانا پینا دو گے؟ تو شوہر نے کہا بسم اللہ، پیچھے بیوی نے کہا تھا بسم اللہ، یہاں شوہر اور بیوی گرم ہو گئی، ہر نکھٹو کو بسم اللہ، ہر غیر غیر کو بسم اللہ، یہ کون ہے لے کے آ گیا؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، اس نے بکر وغیرہ ذبح کے کھلایا، تو میں کھا رہا تھا تو میں ہنس رہا تھا، تو اس کی بیوی نے دیکھ لیا میں ہنس رہا ہوں، اس کو غصہ آ گیا، اس نے کہا ایک تو تم نے ہمارا قتل عام کیا پھر ہنستے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تیرے جیسا ایک آدمی دیکھا پیچھے، اور اس کی جیسی ایک عورت دیکھی، اس نے کہا وہ میرا بھائی تھا، وہ اس کی بہن تھی۔ وہ جو پیچھے دیکھ کے ہے نا بھائی جو آگ بگولا تھا وہ میرا بھائی تھا، اور جو پیچھے جس عورت نے پکا کے دیا تھا وہ اس کی بہن تھی۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، پھر ایک ہی گھر کے ٹھیک ہے پھر خیر۔ تیسرا کام اس مہینے میں ایک اور کریں اگر اللہ توفیق دے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کے بیچ میں صلح کروائیں، دل نرم ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں خلا، نچاکیاں، طلاقیں، پھٹن، برائیاں، جھگڑیں، طلاقیں عام ہو گئی۔ سورہ حجرات کا نام سورۃ الاخلاق بھی ہے، اس میں حسن اخلاق کی ایک فہرست دی گئی، یہ کرو یہ کرو، اس میں ایک چیز کو 2 دفعہ کہا گیا، وہ یہ ہے کہ صلح کراؤ۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، لوگوں میں صلح کرو۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، مومنوں میں صلح کرو۔ یہ نیکی ہے جو نایاب ہوگی۔ کتنے جگری یار جانی دشمن بن گئے، کتنی بچیوں کے بالوں میں چاندی آگے روٹنے کے بعد 10 سالوں کے گھر بیٹھی ہیں۔ اگر قدرت نے کسی کو معاشی مقام دیا ہے، سیاسی مقام دیا ہے، دینی مقام دیا ہے، تہذیبی مقام دیا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میرے بیچ میں پڑھنے سے صلح ہو سکتی ہے، تو اس اپنے اختیار کو استعمال کریں۔ آپ مدینہ میں ہوتے ہوئے کبھی مسجد نبوی کی امامت نہیں چھوڑ دیتے، لیکن ایک دفعہ امامت نہیں پڑھائی۔ قباء مسجد میں گئے، 2 مسلمانوں کے درمیان میں جھگڑا تھا، اب صلح کروائیں، صلح میں بات لمبی ہوگی۔ آپ نے پیغام بھیجا کہ ابوبکر کو کہو مسجد نبوی میں جماعت کروائے، میں مسجد نبوی میں جماعت میں نہیں آ سکوں گا، میں صلح کروا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں لڑائیاں بڑی پڑی ہیں جگہ، اور پھر جب 2 آدمی میں صلح نہیں کرائی جائے گی تو وہ ہر فرد پھر گروہ بنائے گا، جتھا بنائے گا، اپنے ساتھ ایک الائنس بنائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ مسلمانوں کو مناسب نہیں ہے کہ لڑ کے رہیں، اور متفقون علیہ روایت ہے کہ ان میں سے بہتر وہ ہے جب نظر آئے سلام کر لو۔ اور اگر براہ راست اگر ہماری گردنوں میں اتنے سری اگر ہم اتنے انا پرست ہو گئے ہیں اور اتنے ہو گئے ہیں تو پھر بیچ میں کسی کو ڈالیں کہ ہماری کو صلح کی صورت بناؤ، آپس میں صلح کا مزاج بنایا جائے، اس مہینے میں صلح کروائی جائے۔ آپ فرمایا جھوٹ ہر حال میں ناپسند ہے، لیکن صلح کروانے والے کو جھوٹ کی اجازت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ہے۔ صلح کروانے کے لیے جھوٹ بول لو۔ وہ تو آپ کی تعریف کر رہا تھا، حالانکہ وہ گالی دے رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا غلطی میری، حالانکہ یہ کہہ رہا تھا غلطی اس کی ہے، ان ٹیمپرمنٹ کو کول کرنے کے لیے۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 1 سال کے لیے کسی کے ساتھ تعلقات ختم کرنا قتل کے برابر ہے۔ ایک مسلم کی روایت آتی ہے کہ 3 دن تک جو صلح نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے اس کے اعمال آسمانوں پہ مت لاؤ، آسمانوں پہ مت لاؤ، زمین پہ رکھو یہاں تک کہ وہ صلح کر لے۔ سلام دعا، آنا جانا، بول بلارا ہو۔ ان دنوں میں دل نرم ہوتے ہیں، فضائیں عام ہوتی ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، دوزخ کے بند ہوتے ہیں۔ رشتوں کو قائم کریں، اور سب سے زیادہ رشتے صلہ رحمی کے، قریبی رشتہ داروں کو تعلق۔ میں نے اس رمضان میں مثال دے رہا ہوں، 10 رشتہ داروں سے صلح کی ہے، تو یہ بڑی اچیومنٹ ہے۔ تلاوت سے، نماز سے، نفلی۔ آخر میں تمہیں بتاؤں، نفلی روزے سے بڑی عبادت، نفلی نماز سے بڑی عبادت، نفلی صدقہ سے بڑی عبادت 2 مسلمانوں میں صلح کروانا۔ خاموش تماشائی مت بنے، ورنہ یہ آگ تمہیں بھی لگے گی۔ جا پڑوسی کے گھر کی آگ بجھا، آگ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ آگ صرف وہ نہیں ہوتی جو شعلوں کے روپ میں ہوتی ہے، رویوں میں بھی آگ ہوتی ہے۔ صحابہ میں اگر کسی پتہ چلے کہ فلاں آدمی لڑا ہوا ہے تو فوراً پورا مدینہ متفکر ہوتا، بیچ میں ہیل اپ کرو، صلح کرو، بدگمانیوں کو دور کرو۔ ہمارے یہاں کسی کو پرواہ کوئی نہیں، بچوں میں لڑائی ہے، دوستوں میں لڑائی ہے، تو وہ آگ بڑھ چلی جا رہی ہے۔ تو یہ 3 نیکی میں پھر عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس مہینے میں تقوی مانگیں، اور تقوی وہ جو قبر تک جائے، دکان دفتر دکان مکان تک جائے۔ اور دوسرے اس مہینے میں سخاوت مانگیں، سخی بہت عظیم نعمت ہے۔
حضرت عائشہ کے قول میں نے پڑھا تھا، مجھے اس کا حوالہ یاد نہیں، کہ جہنم میں سخی گر بھی گیا تو اللہ جہنم کی آگ کو کہے کہ جلانا نہیں ہے۔ اس ظالم کے اندر اللہ کی صفت ہے، نبیوں کی صفت ہے، صالحین کی صفت ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس مہینے میں صلح کی کوشش کریں اپنی ذات سے، اور اگر اپنی ذات میں اللہ کے شکر ایسے تلخ مناظر نہیں ہے کہ صلح تو پھر دوستوں کی صلح کروائیں، خاموش نہ بنیں۔ اللہ عمل کی توفیق۔